اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے مطلب اول میں ہم نے مقبول کی توضیح کی تھی اور مقبول کے اقسام بیان کیے تھے۔ آج ہم مطلب ثانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مطلب ثانی میں ہم خبر مردود کا ذکر کریں گے کہ وہ خبر جس کو رد کر دیا جاتا ہے، جو موجب رد ہوتی ہے، تو ایسی خبر کا ذکر کریں گے ہم مطلب ثانی میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ مطلب ثانی جو کہ خبر مردود کے بیان میں ہم نے رکھا ہے، اس مطلب ثانی میں 3 مقاصد کا ذکر کریں گے، اور مقصد اول میں ضعیف حدیث ضعیف پر گفتگو کریں گے۔ مقصد ثانی میں حدیث مردود، چونکہ جو حدیث مردود ہوتی ہے، جو موجب رد ہوتی ہے، وہ 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس طرح سے کہ اسناد میں کہیں پر سقوط واقع ہو گیا، ایک یا ایک سے زیادہ راوی ساقط ہو گئے، چاہے اول سند سے ساقط ہو، چاہے وسط سند سے ساقط ہو، یا آخر سند سے ساقط ہو۔ تو کبھی کبھی سقط من الاسناد کے سبب رد واقع ہوتا ہے، حدیث مردود ہوتی ہے۔ تو مقصد ثانی ہم اسی حدیث کے سلسلے میں، اسی حدیث کی توضیح میں رکھیں گے جو حدیث مردود ہو بے سبب سقط من الاسناد، اسناد میں سقوط واقع ہونے کے سبب۔ اور مقصد ثالث ہم اس حدیث کی توضیح میں رکھیں گے جو حدیث مردود ہو بے سبب طعن من فی الراوی، راوی میں طعن کے سبب جس میں رد ہو۔ یعنی حدیث کے مردود ہونے کے 2 سبب ہیں، ایک سبب سخت، ایک سبب طعن فی الراوی۔ تو راوی میں طعن کے سبب بھی حدیث مردود ہو جاتی ہے۔ عام ازیں کہ وہ طعن چاہے دیانت راوی کی طرف لوٹتا ہو یا ضبط راوی کی طرف لوٹتا ہو۔ تو مطلب ثانی میں بچوں کتنے مقاصد ہم ذکر کریں گے؟ اول 3 مقاصد ہم ذکر کریں گے۔ مقصد اول ضعیف کے بیان میں، مقصد ثانی الحدیث المردود بے سبب سقط من الاسناد کے بیان میں، اور مقصد ثالث المردود بے سبب طعن فی الراوی کے بیان میں۔ تو تفصیل کرتے ہیں۔ خبر مردود کب ہوتی ہے، خبر مردود کسے کہیں گے، اور اس کے رد کے اسباب کیا ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ تو خبر مردود کی تعریف: خبر مردود هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به۔ یہ تعریف ہے کہ خبر مردود وہ خبر ہے جس کے مخبر کی صداقت راجح نہ ہو۔ اب مخبر کی صداقت راجح ہوگی کیوں نہیں؟ تو اس کی اس وجہ صداقت کے راجح نہ ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے اندر حدیث کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے کوئی ایک شرط یا چند شرائط مفقود ہو جائیں، جس کی وجہ سے، یعنی وہ شرائط جن کی بنیاد پر حدیث صحیح ہوتی تھی اور حدیث مقبول ہوتی تھی، یا یہ کہہ لو کہ حدیث جن شرائط کی بنا پر مقبول ہوتی تھی، چاہے وہ حدیث صحیح ہو یا حسن ہو، صحیح لذاتی ہی ہو یا لغیری ہی ہو، جن شرائط کی بنا پر حدیث مقبول ہوتی تھی، ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط یا چند شرطیں مفقود ہو جائیں
تو وہاں پر کہا جائے گا کہ اس حدیث کے مخبر کی صداقت راجح نہیں ہوئی ہے، یا راجح نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شرط کا مفقود ہو جانا۔ حدیث مقبول کی کسی شرط کا مفقود ہو جانا یا چند شرائط کا مفقود ہو جانا، یہ ہے مخبر کی صداقت کا راجح نہ ہونا، اور مخبر کی صداقت راجح نہ ہو تو اسی کو خبر مردود کہتے ہیں۔ خبر کے مردود ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں، اس کے رد کے کیا اسباب ہیں؟ تو علماء نے خبر مردود کی بہت ساری قسمیں کر دی ہیں، اس لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے، اور ہر قسم کا ایک الگ نام دیا ہے، خاص نام دیا ہے۔ وہیں پر خبر مردود کے مختلف اقسام میں سے ایک قسم وہ بھی ہے جس پر کوئی خاص نام کا اطلاق نہیں کیا ہے علماء نے، بلکہ اسم عام کے ساتھ اسے موسوم کیا اور کہا ضعیف۔ تو ضعیف بھی خبر مردود کی ایک قسم ہے۔ حدیث کے رد کے اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن سارے اسباب کو جو دو بنیادی سبب محیط ہو جاتے ہیں، ہم وہ دو بنیادی سبب آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلا سبب تو سقط من الاسناد، اور دوسرا سبب ہے طعن فی الراوی۔ ان دو سببوں کے تحت متعدد انواع آ جاتی ہیں۔ ہم انہی متعدد انواع پر 3 مقاصد کے اندر گفتگو کریں گے، ہر مقصد کی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو مقصد اول ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ضعیف کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ مردود کے اقسام میں سے ایک وہ قسم ہے جس کو ایک خاص نام نہیں دیا گیا، بلکہ اسم عام سے جسے موسوم کیا گیا، یعنی ضعیف کہا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم ضعیف سے مقصد اول کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مقصد اول میں ضعیف کی تعریف کرتے ہیں کہ ضعیف کسے کہتے ہیں، لغتاً ضعیف کسے کہیں گے، اصطلاحاً ضعیف کسے کہیں گے۔ لغتاً ضعیف یہ قوی کی ضد ہے، اور ضعف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ضعف حسی ہوتا ہے اور ایک ضعف معنوی ہوتا ہے۔ لیکن اقوال یا احادیث و افعال میں، اقوال و افعال یا یہ کہو کہ حدیث میں جو ضعف مراد ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو وہاں پر ضعف سے مراد ضعف معنوی ہوتا ہے، ضعف حسی مراد نہیں ہوتا ہے۔ ضعف حسی اجسام میں ہوتا ہے۔ حدیث ضعیف اصطلاحاً کسے کہیں گے؟ تو اصطلاحاً حدیث ضعیف کی تعریف یہ ہے، ہوا ما لم یجمع صفت الحسن بفقد شرط من شروطہ، یعنی حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جو صفت حسن کو جامع نہ ہو، جس کے اندر حسن کے صفات نہ پائے جاتے ہوں۔ مثلا حسن کے لیے جو شرائط تھے، ان شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو حسن کے صفات جس میں نہ پائے جائیں تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں علامہ بیقونی علیہ رحمۃ و رضوان نے جو اپنی کتاب اصول حدیث میں لکھی ہے اور نظم کی شکل میں لکھی ہے، انہوں نے ایک شعر کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کل ما عن رتبۃ الحسن قصر فهو الضعیف وهو اقسام کثر، یعنی ہر وہ حدیث جو رتبہ حسن سے قاصر ہو تو وہ ضعیف ہے، اور اس کے
ضعف کے بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، ضعیف کے بہت سارے اقسام ہیں. جس طریقے سے بچوں آپ نے پڑھا تھا نا کہ حدیث صحیح کے مختلف مراتب ہوتے ہیں صحت کے اعتبار سے، بالکل راویوں کے ضعف اور ان کے خفت کی شدت کے اعتبار سے حدیث ضعیف کے بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ حدیث ضعیف کے ضعف الگ الگ ہوتا ہے. کہیں پر ضعف بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہیں پر ضعف تھوڑا کم ہوتا ہے. تو شدت راویوں کے شدت ضعف اور خفت کی بنا پر، شدت ضعف اور خفت ضعف کی بنا پر مراتب مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ صحیح کے مراتب مختلف ہوتے تھے. تو کچھ تو وہ ہوگی جس کو صرف ضعیف کہا جائے گا، اور کچھ وہ ہوں گی جو بہت ضعیف ہوں گی، ضعیف جدہ، اور کچھ میں اور زیادہ ضعف ہوگا تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ واہی کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ واہی. اور کچھ میں ایسی ہوں گی جس میں اور زیادہ ضعف ہوگا تو اسے منکر کہا جائے گا، اور زیادہ ضعف ہے تو اس کو موضوع کہا جائے گا. موضوع ضعیف کی انواع میں سب بری قسم ہے، اس کو شر و انواع الموضوع کہا جاتا ہے، شر و انواع المردود کہا جاتا ہے، شر و انواع ضعیف کہا جاتا ہے اسے، کہ حدیث ضعیف کے انواع میں سب سے بری قسم جو ہے وہ موضوع ہے. اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے علوم الحدیث کا مطالعہ کریں. انہی مراتب کے لحاظ سے، جو مراتب ہم نے آپ کو بتایا کہ ضعف کے اعتبار سے بہت سارے مراتب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ قوت کے لحاظ سے صحیح کے بہت سارے مراتب ہو سکتے تھے، آپ نے پڑھے تھے. تو وہیں پر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ بہت سارے مراتب ہیں، تو ان مراتب کی طرف نظر کرتے ہوئے ہمارے علماء نے کسی سند کو اصح الاسانید کہا ہے. تو کچھ سندیں ایسی ہیں ہمارے علماء کی نظروں میں جو اصح الاسانید تھیں. ویسے یہاں پر ضعف کی شدت اور اس کی خفت کا اعتبار کرتے ہوئے بعض سندوں کو اوہل اسانید بھی کہا گیا ہے. واہیون سے، یعنی واہی جو اس میں فاعل ہے کمزور کے معنی میں، اسی سے اس میں تفضیل اوہل اسانید بھی کہا گیا ہے، یعنی اضعف الاسانید. جیسے کہ وہاں پر اصح الاسانید کچھ سندوں کو کہا گیا تھا، ویسے یہاں پر اوہل اسانید بھی کچھ سندوں کو کہا گیا ہے. جیسے کہ حاکم نیساپوری نے کچھ سندیں ایسی ذکر کی ہیں جن کو اوہل اسانید کہا جاتا ہے. مثلا نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک سند ہے، وہ اوہل اسانید، اس کو کہا ہے. جیسے صدقہ ابن موسیٰ دقیقی روایت کریں فرقد الصبحی سے، اور وہ روایت کرے مرہ الطیب سے، وہ روایت کرے ابو بکر سے، تو اس سند کو بھی اوہل اسانید کہا گیا ہے. ایسی ایک دوسری سند ہے جس کو اوہا اسانید الشامیین کہا جاتا ہے، وہ ہے محمد ابن قیس المسلوب عن عبید اللہ ابن زہر عن علی ابن یزید عن القاسم عن ابی امامہ. اس کو بھی اوہا اسانید الشامیین کہا گیا ہے کیونکہ اس میں راوی زیادہ تر شام کے ہیں. نمبر 3، اوہا اسانید ابن عباس، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی سندوں میں جو سب سے کمزور سند ہے، ضعیف سند ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے السدی الصغیر محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس.
اس کے سلسلے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریب الراوی میں فرمایا ہذہ سلسلۃ الکذب لا سلسلۃ الذہب. تو سلسلۃ الکذب کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کتنی کمزور سندیں ہوں گی، اس لیے ان سندوں کو اوہل اسانید کہا گیا. حدیث ضعیف کی مثال ذکر کر دیتے ہیں ہم. حدیث ضعیف کی مثال وہ حدیث ہے جس کی تخریج امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے حکیم اسرم کی طریق سے کی ہے. وہ فرماتے ہیں عن ابی تمیمۃ الحجیمک عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد. ثم قال الترمذی بعد اخراج هذا الحدیث. پھر امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کے بعد یہ فرمایا لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسرم عن ابی تمیم الحجیمک عن ابی ہریرہ. یہ حضرت امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، یعنی ہم اس حدیث کو صرف اور صرف حکیم اسرم کی طریق سے ہی جانتے ہیں. حکیم اسرم جنہوں نے روایت کیا ابی تمیمہ حجیمی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابی ہریرہ، صرف اسی طریق سے ہم اس حدیث کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طریق سے یہ حدیث کو ہم نہیں جانتے. پھر امام ترمذی نے آگے ارشاد فرمایا وضعف محمد ھذا، یعنی محمد سے مراد ان کی امام بخاری ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے من قبل اسنادی، اس حدیث کے اسناد کی جہت سے. یعنی امام بخاری نے، امام ترمذی نے یہ بتایا اس حدیث کی تخریج کے بعد کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کا صرف ایک طریق سے یہ حدیث ہم جانتے ہیں، اور وہ طریق ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور اس کا اتنے بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری نے من جہت الاسناد اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. یہاں پر ضعف کیوں آیا، کس وجہ سے آیا؟ تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ اس حدیث کے اسناد میں حکیم اسرم ہے، اور علماء نے حکیم اسرم کو ضعیف قرار دیا. یہاں تک کہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان نے تقریب التہذیب میں حکیم اسرم کے سلسلے میں فرمایا فیہ لین، کہ حکیم اسرم کے اندر بہت ہی نرمی اور کمزوری ہے. تو یہ انہوں نے فرمایا، تو علماء نے ان کو ضعیف قرار دیا، تو اس بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے. ہم یہاں پر حدیث ضعیف کی روایت کا حکم بھی بیان کر دیتے ہیں. حدیث ضعیف کی روایت جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں تمام محدثین اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ حدیث ضعیف کی روایت بھی جائز ہے، ساتھ ہی ساتھ حدیث ضعیف کی روایت بھی کی جائے اور اس کے ضعف کو بیان نہ بھی کیا جائے، یہ جائز ہے. اس کے برخلاف حدیث موضوع، اس کی روایت جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی روایت کرے بھی تو اس کی وضع وہ کیسی گڑی ہوئی ہے اس کو بیان کرنا بھی اس پر ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دو شرطیں بھی ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ حدیث عقائد سے متعلق نہ ہو، جیسے کہ صفات باری تعالی، توحید باری تعالی، اور صفات باری تعالی سے متعلق نہ ہو، یا یہ کہو کہ عقائد سے متعلق نہ ہو، تب تو روایت کرنا جائز ہوگا بیان وضع کے ساتھ، اس کی وضع کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ. دوسری شرط یہ ہے
کہ وہ حدیث احکام شرعیہ کے بیان مثلا حلال و حرام سے تعلق نہ رکھتی ہو. اگر احکام شرعیہ یعنی حلال و حرام سے اگر متعلق ہے تو اس کی روایت جائز نہیں ہوگی. لہذا حدیث موضوع کی روایت کے جائز ہونے کی 3 صورتیں ہوئیں, 3 شرطیں گویا کہ ہوئیں. ایک شرط تو یہ کہ اس حدیث کا تعلق عقائد سے نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق حلال و حرام سے نہ ہو, احکام شرعیہ میں سے حلال و حرام سے نہ ہو. اور تیسری یہ کہ جب اس کی روایت کی جائے تو اس کی وضع اور اس کے موضوع ہونے کو بیان بھی کیا جائے, تب حدیث موضوع کی روایت ان شرائط کے ساتھ علماء نے جائز قرار دی ہے. اور جو حدیث موضوع ہوگی نا, اس حدیث کا موضوع ہونا بھی ظن غالب کی بنا پر ہی ہوگا, کیونکہ اس میں قطع اور یقین نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کا موضوع ہونا کس وجہ سے پتہ چلے گا, اس کے اسباب کیا ہیں, کیا ذرائع ہیں موضوع ہونے کا علم کے, تو اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. بہرحال کذب راوی کی بنا پر اگر طعن ہو تو ایسی صورت میں وہ حدیث موضوع ہوگی. اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کی روایت جائز ہے مواعظ, ترغیب و ترہیب و قصص وغیرہ میں. اور بہت سارے علماء نے جیسے کہ سفیان ثوری, عبد الرحمن ابن مہدی اور احمد ابن حنبل, ان حضرات نے ایسی احادیث کو لیا بھی ہے اور ان کی روایت کی بھی ہے. انہوں نے اس میں تساہل برتا ہے. لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایسی حدیث کی روایت آپ بغیر اسناد کے کریں تو اس میں جسم کا صیغہ استعمال نہ کریں. مثلا یہ نہ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا, ہاں یہ کہیں روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا, یا کہیں بلغنا عنہ قضا. مطلب ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جن میں جزم ہو, بلکہ ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے عدم جزم کی طرف اشارہ ہو, تاکہ اس کے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث رسول ہونے کا جزم نہ ہو. ایک بات یہاں پر یہ بھی ذکر کریں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں حدیث ضعیف پر عمل کا حکم یہ ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے سلسلے میں. جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا صحیح ہے فضائل اعمال کے سلسلے میں, یعنی وہ احادیث جو فضائل اعمال کے سلسلے میں ایسی احادیث ضعیفہ پر عمل کرنا صحیح ہے, لیکن 3 شرطوں کے ساتھ, جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے بیان فرمایا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان تدریب الراوی کے اندر 3 شرطوں کا ذکر اس طرح سے فرماتے ہیں. نمبر 1, وہ فرماتے ہیں ان یکون الضعف غیر شدید, ضعف شدید نہ ہو. نمبر 2, ان یندرج الحدیث تحت اصل معمول به, حدیث مندرج ہو اصل معمول به کے تحت. نمبر 3, اللہ یعتقد عند العمل به ثبوتہ بل یعتقد الاحتیاط. نمبر 3 یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے عمل کرنے والا, بلکہ احتیاطاً عمل کا اعتقاد رکھے کہ میں احتیاطاً عمل کر رہا ہوں, اور اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے. آخر میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ وہ کتابیں جو احادیث ضعیفہ کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں اور ضعفاء کے بیان کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں, وہ مثلا کتاب الضعفاء ہے ابن حبان کی, کتاب میزان الاعتدال ہے امام ذہبی کی. ان کتابوں کے مؤلفین نے ان احادیث کی امثلہ کا ذکر کیا ہے جو
احادیث ضعیف ہو گئی ہیں ضعیف راویوں کی روایت کے سبب. وہ کتابیں جو ضعیف کی الگ الگ انواع کے سلسلے میں خاص کر الگ الگ ایک ایک قسم کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، وہ کتابیں مثلا کتب المراسیل ہے، کتب العلل ہے، کتب المدرج ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ کتاب المراسیل ابو داود اور کتاب العلل امام دارقطنی کی، یہ حدیث ضعیف کی مختلف انواع میں سے ایک خاص قسم کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں. تو یہ ہوا حدیث ضعیف پر بیان. انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق میں مقصد ثانی ذکر کریں گے، جس میں ہم ذکر کریں گے کہ حدیث جو مردود ہوتی ہے اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب ہے سبب سقط من الاسناد اور ایک سبب ہے سبب طعن فی الراوی. تو مقصد ثانی میں ہم حدیث مردود ہو سبب سقط من الاسناد کے ذریعے، یا یہ کہو کہ حدیث مردود ہو سقط من الاسناد کے سبب، اس کی تفصیل انشاءاللہ مقصد ثانی میں ذکر کریں گے.